اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس سے پہلے سورہ الکہف تھی، مکمل ہوئی۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس سورہ کا نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس سورہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس سورہ کے ترجمے اور تفسیر میں جانے سے پہلے بھی کچھ بنیادی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک اس سورہ یعنی سورہ مریم کے نازل ہونے کے زمانے کا تعلق ہے تو وہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، یعنی جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، دو ہجرت ہوئی ہیں، ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت حبشہ، تو ہجرت حبشہ سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مہاجرین جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ مریم بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، اگرچہ اس دور کے زمانے کے بارے میں کئی بار اشارے آ چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً بیان ہوا ہے، لیکن یہ اشارے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس لیے قدر تفصیل کے ساتھ ہم ان حالات کی طرف روشنی ڈالیں گے تاکہ اس سورہ مریم کا پس منظر ذہن میں آ جائے اور اس سورہ کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس دور اور زمانے کے بارے میں پہلے بھی کئی بار اشارے آ چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ سب اشارے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم ان حالات کی طرف روشنی ڈالیں گے تاکہ سورہ مریم کا پس منظر ذہن میں آ جائے اور اس سورہ کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیے، قریش مکہ اور مکے کے سردار جب جھوٹے الزام لگا کر اسلامی تحریک کو دبانے میں ناکام ہو گئے، یعنی انہوں نے بے انتہا جھوٹے الزام لگا کر اسلامی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، اور جب اسلامی تحریک کو دبانے میں وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار انہوں نے استعمال کرنا شروع کیے۔ جی ہاں، ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نئے مسلمانوں کو تنگ پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر کے اور بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، یہاں تک کہ انہوں نے جسمانی تکلیفیں بھی دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہیں اسلام چھوڑنے کی تکلیف سے دوچار کیا گیا۔ ہر قبیلے کے اپنے اپنے لوگ نئے مسلمانوں کو پکڑتے اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر کے اور بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، یہاں تک کہ سخت جسمانی تکلیفیں بھی دے کر انہیں اسلام چھوڑنے کی تکلیف دی جاتی۔ اس سلسلے میں غریب لوگ اور وہ غلام سر فہرست ہیں، یعنی ان مظلومین میں سے جن لوگوں کا نام سر فہرست ہے، اس سلسلے میں غریب لوگ اور وہ غلام سر فہرست ہیں جو قریش کے لوگوں کے ماتحت تھے، یہ سب لوگ ہر بری طرح سے تکلیفوں میں پیسے گئے۔ مثال کے طور پر بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، عمار بن یاسر
اور ان کے والدین، ان لوگوں کو مار مار کر ادھمرا کر دیا جاتا تھا، بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا تھا۔ مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں انہیں لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تک انہیں تڑپایا جاتا تھا۔ تو یہ غریب لوگ اور وہ غلام جو قریش کے لوگوں کے ماتحت تھے، یہ سب کے سب بری طرح سے تکلیفوں میں پیسے گئے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، عمار بن یاسر اور ان کے والدین، ان لوگوں کو مار مار کر ادھمرا کر دیا جاتا تھا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر چٹان رکھ کر گھنٹوں تک تڑپایا جاتا تھا۔ جو لوگ ان میں پیشہ ور تھے، کام دھندے والے تھے، ان سے کام کروا لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، پیشہ ور تھے، کام دھندا کرنے والے لوگ تھے، ان سے کام تو لے لیا جاتا، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی اجرت کرنے میں، وہ انہیں بہت ہی پریشان کرتے تھے۔ اور یہ بہت ہی تکلیف دینے والی بات ہے کہ کام کروا لیا، پیسے دیے نہیں۔ ایک مزدور کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تو جو لوگ کام دھندے والے تھے، مزدور تھے، ان سے کام کروا لیتے، لیکن جب اجرت دینے کی باری آتی پریشان کرتے۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے کہ کام کروا لیا، پیسے دیے نہیں۔ ایک مزدور کے دل پر اس وقت بہت ہی مشکل گزرتی ہے اور وہی جانتا ہے کہ کیسی اس کے اوپر گزری۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت خباب ابن ارد کی یہ روایت موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ مکۃ المکرمہ شہر مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ مجھ سے عاص ابن وائل نے کام کروا لیا۔ پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا میں تیری اجرت، تیری یہ قیمت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو محمد کا انکار نہ کر دے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ خباب ابن ارد خود بیان کرتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور ایک شخص جس کا نام عاص ابن وائل ہے اس نے کام کروا لیا۔ پھر جب میں اس سے اجرت لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا میں تیری اجرت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد کا انکار نہ کر دے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اسی طرح سے جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو لوگ معاشرے میں عزت دار سمجھے جاتے تھے ان کو ہر طریقے سے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب ابن ارد ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور ہم ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو ایمان والے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، وہ اس سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے ہیں، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرہ موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے لے کر حضرہ موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا، یعنی اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔
دیکھیے حضرموت عرب کے شمال میں ایک علاقہ ہے، اس میں اور صنعاء میں 15 دن پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، یعنی اگر پیدل یہ مسافت طے کی جائے تو 15 دن لگیں گے۔ اور اس سے جو اصل چیز ہے وہ یہ مراد ہے، اس سے عام امن مراد ہے جو بعد میں سارے ملک عرب میں اسلام کے غلبے کے بعد ہوا ہے۔ تو اصل چیز اس سے عام امن مراد ہے جو بعد میں سارے ملک عرب میں اسلام کے غلبے کے بعد ہوا۔ آپ نے فرمایا یقین جانو اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کو، یعنی دینی مشن کو، دینی تحریک اور اسلام کی دعوت کے مشن کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ حالات اور واقعات تھے، اور یہ حالات اور واقعات جب ناقابل برداشت کی حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5 سال کے بعد 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اچھا ہو کہ تم نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم اور ستم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ختم کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے تم لوگ وہاں پر ٹھہرے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت جب کہ یہ واقعات اور حالات ناقابل برداشت کی حد تک پہنچ گئے تھے تو یہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشے کا راستہ اختیار کیا، یعنی حبشے کی طرف ہجرت کی، اور قریش کے لوگوں نے سمندر کے ساحل تک ان کا پیچھا کیا تھا، مگر خوش قسمتی سے وہاں کی بندرگاہ پر ان کو وقت پر حبشہ جانے کے لیے کشتی مل گئی تھی اور وہ قریش کے لوگوں کے ہاتھ لگ جانے سے بچ گئے تھے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ عام روایات کے مطابق 83 مرد، 11 خواتین اور 7 غیر قریشی مسلمان ملک حبشہ میں جمع ہو گئے تھے، اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے تھے۔ اب دیکھیے اس ہجرت حبشہ سے مکے کی گلی گلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جب ان لوگوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی ہے تو اس ہجرت کی وجہ سے مکے کی گلی گلی میں کوچے کوچے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا کوئی قریبی رشتہ دار ان مہاجرین میں شامل نہ ہوا ہو، یعنی کوئی بھی چھوٹے بڑے خاندانوں میں سے ایسا نہیں تھا جس کا کوئی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی رشتہ دار نے ہجرت نہ کی ہو۔ ہر قبیلے اور چھوٹے بڑے خاندانوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور تھا جو اس ہجرت کے اندر شامل تھا۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد گیا، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور بہن۔ خود ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن حذیفہ اور عیاش ابن ابی ربیعہ، اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، اور مزے کی بات خود ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اس ہجرت کے اندر شامل تھی۔ عتبہ کے بیٹے اور ہندا کے سگے بھائی ابو حذیفہ جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا والی ہے، عتبہ کے بیٹے اور ہندا کے سگے بھائی ابو حذیفہ اس ہجرت میں شامل تھے، اور اسی طرح دوسرے قریش کے سردار اور مشہور جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمنوں کے اپنے جگر گوشے دین اور اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس واقعے سے
متاثر نہ ہوا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسی وجہ سے اسلام کی دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، اور بعض لوگوں کے دلوں پر اس واقعے نے ایسا اثر ڈالا کہ آخرکار وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کے اپنے جگر گوشے اس ہجرت میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوئی۔ بعض لوگوں کے دلوں پر اس واقعے نے یہ اثر ڈالا کہ آخرکار انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس ہجرت حبشہ اور واقعہ کے بعد قریش کے سرداروں نے بڑی میٹنگ بلائی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن ربیعہ، یہ ابو جہل کا ماں جائے بھائی ہے، ماں شریک جس کو کہتے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھائی ہے، اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ ان مہاجرین کو جو ہجرت کرنے والے ہیں مکہ واپس بھیج دے، پھر یہ لوگ نجاشی سے ملے۔ دیکھیے یہ واقعہ حضرت ام المومنین ام سلمہ جو خود حبشے کی ہجرت میں شامل تھیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اسی سے خلاصہ کر کے ہم آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھ رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے، یعنی یہ لوگ جو قریش مکہ کے سرداروں کی طرف سے گئے تھے، پہلے ان لوگوں نے سلطنت کے کارکنوں سے ملاقات کی اور انہیں خوب ہدیے تحائف پیش کیے، اور ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ان مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر زور دیں۔ پھر وہ نجاشی سے ملے اور اس کو بھی قیمتی تحائف سے نوازنے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نوجوان بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، اور قوم کے شریف لوگوں نے، یعنی مکے کے شریف لوگوں نے ہمیں آپ کے پاس واپسی کی درخواست لے کر بھیجا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے دین سے نکل گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین اور ایک نیا راستہ نکال لیا ہے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی سب اہل دربار نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ اور ان کے اندر کیا کیا عیب ہیں، یعنی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا اور آپ کے شہر میں پناہ لی ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا، اور وہ غصے میں بھرا اور کہا کہ اس طرح تو میں حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا ہے اور یہاں وہ پناہ لے کر آئے ہیں، ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا، پہلے میں بلا کر تحقیق کروں گا ان کی حقیقت بالآخر کیا ہے۔ اب دیکھیے، چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، یعنی جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تھے ہجرت کر کے، بلا بھیجا اپنے دربار میں۔ نجاشی کا پیغام سن کر سب مہاجرین جمع ہوئے، اور وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے بھی تھے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ ہے، بالآخر بادشاہ ہے، اور اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے۔ آخر کار سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم صرف وہی بغیر کسی کمی اور زیادتی کے نجاشی کے سامنے پیش کریں گے۔ اب چاہے نجاشی ہمیں رکھے یا اپنے ملک سے نکال دے۔ تو یہی فیصلہ ان کے درمیان طے ہوا کہ صرف وہی تعلیم بغیر کسی کمی زیادتی کے نجاشی کے سامنے ہم رکھیں گے، چاہے نجاشی ہمیں رکھے یا اپنے ملک سے نکال دے۔ دربار میں پہنچتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا بھائی، اپنی قوم کا ہی دین چھوڑ دیا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ ہی دنیا کے کسی اور دین کو ہی تم نے اختیار کیا۔ اس کے جواب میں مہاجرین کی طرف سے
جعفر ابن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی، جس میں پہلے انہوں نے عرب کی جاہلیت، دیکھیے لمبا واقعہ ہے، خلاصہ کر کے ہم بتا رہے ہیں، جس میں انہوں نے عرب کی جاہلیت اور معاشرے کی خرابیوں کو بیان کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے فرمایا کہ آپ کی تعلیمات یہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان ظلم و ستم کا ذکر کیا جو حضور کی پیروی کرنے والوں پر یہ مکے والے قریش کر رہے تھے، اور اپنی بات انہوں نے اس بات پر ختم کی کہ دوسروں ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اختیار کیا اس امید پر، ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں پر ہم پر کوئی ظلم اور ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام بھی سنائیے جو تم کہتے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا یہی شروع کا حصہ سنایا جو یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی یہ پورا کلام مجید سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں کے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرے دن عمرو ابن عاص نے نجاشی سے کہا ذرا ان کو بلا کر پوچھئے تو صحیح کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اب اور ان کا عقیدہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں۔ اب پھر نجاشی نے دوبارہ سے انہیں بلا بھیجا، اب دربار میں آئے تو یہ تھوڑے اور بھی پریشان تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، تو پھر سب نے یہی رائے پر اتفاق کیا کہ ہم صرف اور صرف وہی بات کریں گے جو اللہ نے اپنے کلام میں نازل کی ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ چنانچہ یہ سب لوگ دربار میں گئے اور نجاشی کے سوال پر حضرت جعفر نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنواری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے زیادہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے اور تحائف یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اور مہاجرین سے کہا کہ تم میرے ملک میں اطمینان سے رہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم اور ستم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تاریخی پس منظر تھا۔ اب اس تاریخی پس منظر کو ہم اس سورہ مریم سے ملائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے۔ تو یہ تاریخی منظر ہم سورہ مریم کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب